فرشتوں نے کی ہے غلامی، پتھروں نے بھی دی ہے سلامی، جبریل آیا ہے بن کر پیامی، میرا مصطفیٰ وراء البراء ہے، میرا مصطفیٰ وراء اے جبریل میرے ساتھ بیٹھ۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی لگام پکڑ کے آگے جاؤں گا۔ اب میں عالم تخیل میں جبریل سے میں نے عرض کی او جبریلہ اوے تجھے رب کا نبی کتنی سعادت دے رہا ہے کہ تیرا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہونے والا ہے۔ یہ انبیاء حقیقی طور پہ نہیں آئے تھے، یہ روحانی طور پہ آئے تھے، اور حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جناب یہ بتاؤ جب حضور نے یہ معراج کا واقعہ تمہارے بابا جی کو ابو جہل صاحب کو بتایا تھا تو اس نے اعتراض کیا تھا یا نہیں؟ کہا بالکل کیا تھا۔ میں نے کہا جھگڑا کیا تھا نا؟ کہا کیا تھا۔ میں نے کہا اگر حضور کا دعویٰ روحانی کا ہوتا یا خواب کا ہوتا تو وہ پاگل اعتراض کیوں کرتا؟ گل تو بھی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ او بھائی میں اگر آپ کے سامنے کہوں میرے بھائیو آج راتی میں ستیا تے میں چلا گیا امریکہ، میں اتھوں دی ہوندے ہویا انگلینڈ ہوندے ہویا پھر میں مکے آیا، اتھے میں عمرہ کیتا، پھر میں اتھوں عمرہ کر کے مدینہ گیا تے پھر میں مڑ کے آیا تے میں گیا ساں تے رات سی، میں مڑ کے آیا تے رات سی تے تساں وچوں ایک ہی نکے جے پوچھنا استاد جی پھر اذان نال تہاڈی اکھ کھل گئی سی؟ گل اگر تمہیں کہوں کہ ہاں میری پھر آنکھ کھل گئی سی تو دسو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر میں کہوں نہیں ہو نہیں میں نے جاگتے ہوئے کیا جاگتے ہوئے تھا، تو ابو جہل کو بھی اعتراض اس لیے ہوا تھا کہ میرے نبی نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا تھا، روحانیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جسمانی طور پہ میرا، اس لیے تو اس نے اعتراض کیا تھا۔ اور کہنا یہ کہ 5000 بندے کی بیٹھنے کی جگہ ہے مسجد اقصی میں تو 1.25 لاکھ کیسے سما گئے؟ میں نے کہا اگر میں اس کو نارملی حضور کا سفر کہتا پھر تو تیرا اعتراض بنتا تھا، میرے نبی کا نارمل سفر نہیں تھا، معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں، جو اپنی عام عادت میں نہ ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ لیکن یہاں بھی میں ٹیکنیکلی جواب ضرور دوں گا، جس طرح تم نے حدیث میں پڑھا میں نے بھی حدیث میں پڑھا کہ بندہ مومن کی قبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے تم ڈالتے ہو وہ 2 فٹ کا گڑھا 2 گز کا گڑھا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو قبر میں ڈال کے اوپر تم مٹی ڈالتے ہو تو تا حد نگاہ حضور، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تا حد الطول، جہاں تک نظر، ویسے یہاں آپ کی نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ اشتیاق صاحب ذرا سامنے دیکھیں، پہاڑ تو نظر آ رہا ہے، یہ تو چاچا جی پہاڑ کتنے میل دور ہوسی؟ بہت دور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم میری نظر اس وقت پہاڑ کو دیکھ رہی ہے، یہ پہاڑ کم از کم 10 کلومیٹر تو ہے، 10 میل تو ہے، اس کا مطلب ہے میری نظر 10 میل ہے۔ تو قبر میں جب میں لیٹا ہوں گا انشاءاللہ میری قبر میں مومن ہوں یا حضور کا غلام ہوں، تو حضور کے فرمان کے مطابق کم از کم میری نظر جو ہے نا 10 میری قبر جو ہے نا 10 میل تو کھلی ہو جائے گی، حالانکہ نال پردے تے دوجے پاپا اور ہی ستے پئے نے۔ دو نا جواب۔ میرے ساتھ والی قبر میں دوسرا مردہ ہے، اس کی قبر بھی وہ بھی اگر مومن ہے تو وہ 10 میل لمبی، میری بھی۔ یہ چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، بات سمجھ؟ ارے اگر تیرے میرے لیے ہماری قبر نگاہ کی وسعتوں تک کشادہ ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبیوں کے لیے مسجد اقصی کھلی نہیں ہو سکتی؟
تو اب اس ساری چیز کا خلاصہ کیا؟ میرے آقا سید کونین آگے سارے نبی، اللہ اکبر، میرے نبی نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے نماز پیچھے پڑھی، پھر ذہن پر میرا ماتھا ٹھنکا، میرا پھر ذہن میں ادھر سوال، او جبریل نبی کو لانے کے لیے تو براق لے کے گیا تھا، یہ 1.25 لاکھ کو کون لینے گیا؟ یہ 1.25 لاکھ کو کون لینے گیا؟ تو جواب آتا ہے یہ خود آئے ہیں۔ پھر یہاں سوال کھڑا ہو گیا، جب نبی مکرم کو بھیج کے بلایا گیا، ان کو بھی تو بلایا جاتا، کہ اگر انہیں بھی بلا لیا جاتا، پھر کسی کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا تھا، اے جبریل اس لیے گیا، براق اس لیے گیا کہ نبی خود نہیں آ سکتے تھے۔ فرمایا میرے محبوبہ اور تو آ سواری پہ، تاکہ پتہ لگے تو مہمان خصوصی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آئیں گے، خود بخود آئیں گے، کوئی دوسرے آسمان سے، کوئی تیسرے آسمان سے، جی کوئی چھٹے آسمان سے، کوئی چوتھے آسمان سے، اور کوئی مصر سے، کوئی یمن سے، کوئی کس ملک سے، کوئی کدھر سے آئیں، تاکہ قیامت تک آنے والے عاشقوں کو پتہ لگ جائے کہ آمنہ کا لال خود آ بھی سکتا تھا، جا بھی سکتا تھا، لیکن یہ خدا کی طرف سے پروٹوکول تھا، وگرنہ اگر مقتدی خود آ جا سکتے گئے تو آقا بھی آ جا سکتے۔ اور یہ راز اس وقت ہمارے لیے واضح اور کھل جاتا ہے کہ جب ہمارے آقا آسمانوں پہ گئے، واپس آئے، حضور یہ تو سب نے آپ کو بتایا کہ براق گیا، براق تھک گیا، پھر رف پہ گئے، کمان یار پلیز، پھر حضور رف پہ گئے، پھر رف پہ بیٹھے، حضور اللہ کے عرش کے قریب گئے، یہی سنیں، اور کبھی کسی روایت میں یہ بھی آیا کہ پھر حضور واپس آئے، رف تیار تھا، حضور پھر بیٹھے، پھر اگے براق تیار تھا، پھر آگے سے حضور براق پہ آئے، پھر جبریل لے کے آئے، جاون دا تو واقعہ موجود ہے، آون دیواری نہ براق نہ رف گویا میرا رب بتا رہا ہے، او میرا یار نہ رف کا محتاج نہ براق کا محتاج، یہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خود نہیں آیا، ہم نے بلایا ہے۔